اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قابل احترام ناظرین کو میری طرف سے بعد السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بھی سناؤں گا اور آخر میں ایک روحانی ٹپ بھی پیش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم، انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنا کر روانہ کیا۔ بڑے ایماندار اور قابل اعتماد صحابی تھے، اس لیے انہیں ایک بڑے اچھی جگہ پہ گورنر تعینات کیا گیا، لیکن 1 سال تک وہاں سے کوئی جزیہ وغیرہ کوئی نہیں آیا، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فکر مند ہوئے کہ کوئی ان کی خیریت کی بھی اطلاع نہیں آ رہی، ان کی صحت کی بھی اطلاع نہیں آ رہی، تو خط بھیجا۔ خط میں یہ الفاظ تھے، یہ الفاظ تھے: جیسے ہی میرا خط ملے اسی وقت میں واپس مدینہ پہنچو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو انبیاء کا اور اولیاء کا انداز ہے، زاد راہ لیا، یعنی ایک تھیلا، ایک پیالہ، کھانے پینے کا کچھ سامان جس کو زاد راہ میں کہہ رہا ہوں، اور ایک لاٹھی جس میں لی، اور تھیلے میں 2 پیالے تھے۔ ایک پیالے اس کو ساتھ آپ وضو کر لیتے، جب پانی ملتا زیادہ تو غسل فرما لیتے، ایک پیالے میں کھانا کھاتے۔ انتہائی سادگی کے ساتھ چلتے 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 پیدل مدینہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور پوچھا: اے عمر، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا: بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، دنیا کو کھینچ رہا ہوں۔ کہتے: تم یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پیدل آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے تجھے سواری تک نہیں دی۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: نہیں اے عمر، ایسا نہ کہیے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں صبح نماز فجر ان کو پڑھتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو برا نہ کہیے۔ اچھا، تو سواری کی انہوں نے مجھے آفر کی تھی، لیکن میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، میں اپنے قدموں پہ چل کے خود پہنچا ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت زار بڑی خراب تھی، جسم اور بالوں میں، چونکہ وہاں پتہ ہے جو سعودی عرب کا علاقہ اور یہ گلف کا ایریا ہے، وہاں جھکڑ چلتے ہیں بڑے تیز، تو انسان تھوڑی دیر میں ہی مٹی سے اور ریت سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کی حالت تھی۔ آپ نے پھر گفتگو کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کو بڑھایا اور پوچھا کہ کیا آپ ساتھ لائیں؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: اے خلیفہ وقت، ذرا کھل کے بات کیجیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا: میں نے تو صاف پوچھ رہا ہوں کہ وہاں سے تم کتنا جزیہ اور کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ کیا وہ لوگ یہ چیزیں نہیں دیتے، یعنی جو دین کے مطابق ہے؟ نے کہا کہ وہ سب کچھ دیتے ہیں۔ پوچھا: وہ کہاں ہے؟ نے کہا: جی میں گیا ہوں، میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو ہدایت دی کہ یہ کرنا ہے، انہوں نے جزیہ دیا، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ جو بہترین مصرف ہو سکتا تھا وہ کیا، یعنی جہاں جائز ضرورت تھی وہاں پہ خرچ کیا، جو لوگ غربا تھے ان میں تقسیم کیا، اور وہاں پہ امن قائم کیا۔
کچھ نہیں بچا، سب تقسیم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور حکم نامہ لکھا کہ آپ کو مزید دوبارہ وہاں کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، یہ مجھ سے اب نہیں ہوگا، یہ کام بہت مشکل ہے، نہ جانے آپ کیسے یہ سارا کام کر لیتے ہیں، مجھ سے تو ایک خمس کا علاقہ جو ہے اس کی گورنری مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی، بلکہ مجھ سے تو ایک گناہ سرزد ہوا، ایک زمین جو کہ ٹھیک ہے جزیہ دیتا تھا، لیکن میں نے اس کو غصے میں جھاڑ دیا اور اس کو یہاں تک کہا تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ مجھے اس کا بات کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھر چاہیے، آرام کیجئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ تحقیق کا شوق ہوا یا ارادہ کر لیا انہوں نے، تو کسی اجنبی کو آپ کے گھر روانہ کیا کہ اور 700 دینار دے کر بھیجا، 100 دینار دیے کہ اگر تو ان کے گھر دولت کی ریل پہ لو، خوشحالی ہو، تو وہاں 3 دن مہمان رہ کر کچھ دن مہمان رہ کر واپس آ جانا، اور اگر کچھ بھی ان کے گھر نہ ہوا جیسا کہ وہ مجھے بتا کر گئے ہیں، تو یہ 100 دینار، درہم نہیں دینار، ان کو دے آنا، ان کو ضرورت ہے۔ تو وہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری تھے، ان کا گھر مدینہ سے تھوڑا سا دور تھا، تو اجنبی شخص ان کے گھر گیا اور سلام عرض کیا، آپ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کیا کام ہے، نے کہا کہ میں چند دن آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت اس موقع پہ دیکھا کہ حضرت عمیر اپنے جسم مبارک جو بال تھے ان میں سے پانی کے ذریعے صفائی وغیرہ کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے غسل کرنا تھا، بہرحال جو کچھ بھی تھا تاریخ میں تو بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے۔ تو وہ شخص آ گیا، تو گھر میں پہلے ہی کھانے کے لیے بہت معمولی سا تھا جس سے وہ اپنا مشکل سے دونوں میاں بیوی گزارا کرتے تھے، تو جو کی روٹی اس اپنے مہمان کو کھلا دیتے اور دونوں میاں بیوی آدھی آدھی روٹی کھا لیتے۔ مہمان بازی تو پتہ آپ کو عرب میں مشہور ہے۔ تو تیسرے دن حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں اس اجنبی شخص سے کہا کہ دیکھیے اب آپ سے معذرت، اب آپ یہاں سے بے شک چلے جائیے، کیونکہ ہم خود تنگ دستی کا شکار ہیں، ہم آپ کی مزید میزبانی قبول نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے کہا مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اور یہ 100 دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور کہا کہ میں یہ نہیں لوں گا، بلکہ کچھ کپڑے بھی دیے۔ اب نے کہا کہ میں یہ دینار وغیرہ نہیں لیتا، میں نہیں لوں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، اللہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، ہاں کپڑے میں رکھ لیتا ہوں، یہاں کچھ غریب ضرورت مند لوگ ہیں میں ان میں تقسیم کر دوں گا۔ بہرحال جب 100 دینار واپس کرنے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ قبول کر لیجئے اور پھر اپنے ہاتھ سے فقراء مساکین ان میں تقسیم کر دیں۔ پھر بھی آپ نے انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سنبھال سکوں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک کپڑے کا ٹکڑا سا دیا، چھوٹا بڑا مجھے اب یہ تو یاد نہیں، اس میں وہ 100 دینار سنبھال لیے، اور وہ 100 دینار آپ نے جیسے ہی وہ اجنبی شخص باہر نکل رہا تھا اسی وقت اجنبی شخص کے سامنے غریبوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ 100 کے 100 دینار تقسیم کر کے آپ واپس آ گئے۔
وہ اجنبی شخص یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے بھی کوئی 1-2 دینار ملیں گے، لیکن نہیں دیے۔ تو وہ اجنبی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور سارا احوال ان کی خدمت ان کو سنایا۔ تو آپ نے اسی وقت کاتب سے کہا کہ یہ خط لکھو کہ 6 من گندم اور کچھ کپڑے وغیرہ پھر دیے، پہلے بھی دیے، دوبارہ پھر دیے، 6 من گندم اور کپڑے دیے، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں گزارے لائق۔ تو جیسے ہی خط پہنچا تو آپ نے گندم لینے سے پھر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے گھر فی الحال کھانے کے لیے کچھ ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں گندم نہیں لوں گا، یہ کسی اور ضرورت مند کو دے دیجیے۔ اب باقی پھر وہ کپڑے جو تھے تن پہ جو ستر انسان کا ڈھانپتا ہے وہ قبول کر لیے اور وہ ضرورت مند جو لوگوں میں تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ یہ حال تھا اس وقت مسلمان جو سچے مسلمان تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ ان کا انداز زندگی یہ تھا، دولت کی کوئی لالچ نہیں تھی، توکل تھا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ چند ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور آج کے ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے تاجروں کو دیکھ لیجئے، ہمارے بیوروکریٹس کو دیکھ لیجئے، جس کے پاس طاقت ہے وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتا۔ پتہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ڈسے گی، یہ قبر میں یہ دولت ہمیں ڈسے گی، کاٹے گی، اور پھر بھی لینے سے باز نہیں آتے، رشوت تک سے باز نہیں آتے، اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب ان کی اولاد کے پاس پیسہ آئے گا تو ان کی اولاد اس دولت کے لیے لڑے گی، ان کی جو اولاد لڑے گی تو پھر قبر پہ اس کے جو صاحب قبر ہے اس پہ ہی تکلیف آئے گی۔ میں نے پچھلے دنوں ویڈیو ویلاگ میں ایک بات بتائی تھی کہ ایک ایسے شخص کی میں نے قبر دیکھی ہے کہ جس کے پوتے اس وقت پاکستان میں کھربوں پتی ہیں، کئی کروڑ کے مالک تھے جب پاکستان بنا تھا، جو تقسیم ہوتا چلا گیا، ان کی اولاد کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر پڑی رہی، اور ان کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، کسی کو خیال نہیں ہے، قبر انتہائی خستہ حالت میں تھی، تو ان کے ملازم کے بیٹے نے اس کو تھوڑا بہت ٹھیک کیا اور اس پہ کتبہ لگایا، اور اتفاق سے وہ ویڈیو شیئر ہوئی تو میرے تک پہنچ گئی۔ تو دولت اکٹھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس فکر اگلے جہاں کی ہونی چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایک بڑی اچھی سی روحانی ٹپ بتاؤں گا، نوٹ کر لیجئے کہ جب کسی کو جائز مقصد کے لیے راضی کرنا ہو، جائز مقصد، ناجائز نہیں، جائز مقصد کے لیے راضی کرنا ہو تو اس کے اوپر صرف 7 مرتبہ پڑھیں، یا باسط یا منم۔ باسط تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جبکہ منم نہیں ہے، میم نون عین میم، یا باسط یا منم، یا باسط یا منم، یہ 7 مرتبہ اس پہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو کوئی بھی جائز کام ہوگا وہ آپ کا مانے گا اور قبول کرے گا۔ تو یہ بات جو میں نے پہلے واقعہ سنا ہے، یہ بھی بچوں کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں، شیئر کریں، اور یہ جو میں نے روحانی ٹپ بتائی ہے یہ بھی دوستوں تک پہنچائے۔ اب میں نے یہ روحانی ٹپ بھی بتاتا رہوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے،
خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.